اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے جس کی بڑی فضیلت ہے وہ نماز صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام تین ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ. یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت. اور اشراق کا وقت یاد رکھیے، فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لیں ہمارے علاقوں کے اعتبار. تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے. رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء. تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت یا زیادہ زیادہ 8 پڑھیے. تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی ہے اشراق. سورج نکلنے کی تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت. اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک. بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیں، ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت. اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے جائیں اوابین کہتے ہیں. یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو وہ لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے. اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش صبح کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30-11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک. آپ 4 کر کے 2 بار پڑھے، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یہ 8 آپ زیادہ. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں، اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے، ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں. اشراق وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، چاشت اس کے بعد، اوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے. اواب کہتے پلٹنے والے کو. ٹھیک. تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا. لہٰذا یہ نماز کو 2 کر کے پڑھ سکتے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے. اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 اور 2 مطلب 8. لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے ہے، جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے. اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں، تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے. اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم. 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے، تو آپ 2 کر کے سکتے ہیں. تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے. اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے، وقت نہیں ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا. شکریہ. جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ عزیز نماز با جماعت، اس کی اہمیت
اس کی فرضیت اور واجبیت اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں کوشش کروں گا کہ نماز با جماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں، تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی۔ تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جماعت نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے۔ جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال، نماز اجتماعیت میں ہوتی، ٹھیک، اسی طرح روزہ اجتماعیت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی۔ حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت، ایک ہی ہے۔ تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی۔ تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز کے حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے۔ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو۔ تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، قرآن کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے۔ اور نماز با جماعت کا ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری، ریوڑ سمجھتے نا، پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا، بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے، گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا
کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں. جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دو. جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں. میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں. مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا. اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں با جماعت نماز فرض نہیں، بچوں کے اوپر عبادتیں فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا. تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں. اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے. زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل. زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے. اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں. اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس ہے، یاد رکھیے، ٹھیک. اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے. با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا انسان ہوں. یہ نابینا تھے، اندھے تھے. میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے. وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لے. جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم 1 منٹ رکو، ذرا ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا. اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا. تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں. تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں. ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا. اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو، سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے. اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے، چونکہ اذان نہیں آ رہی، مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی، ورنہ اگر سنائی دیتی تو جانا پڑے گا، نابینا کو بھی جانا پڑے گا. اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں، 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں، لیکن تجارت ہے، کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا. مسجد جانا، سب بندی کرنا، جماعت میں کھڑے ہونا، امام صاحب پہ لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار، تو وہ سوروں کو سننا، اس کے بعد آنا، تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے. حالانکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے یہ 15 منٹ ہی جمع ہوتے ہیں وہاں آخرت کے اعتبار سے. تو میں کیا کرتا ہوں، ایک مصلی لے لیتا ہوں، نماز تو نہیں چھوڑا الحمدللہ، لیکن مصلی لے لیتا ہوں اور اندر ہی بچھا لیتا ہوں دکان کے اندر، اور وہیں فوراً جو ہے رکعت باندھی اور فر جلدی سے ختم ہوا. نہ جانے کا وقت لگا، نہ آنے کا وقت لگا، نہ امام صاحب کی لمبی لمبی رکعتیں ملی، اور آرام سے جو ہے نماز ہو گئی. اپنا بزنس بھی چالو. ایک بھائی کھڑا ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے، پہلا پڑھتا ہے، حالانکہ بازو جماعت ہو رھی ہے. کس قسم کی سستی اور اہدی پن ہے، یاد رکھیے کس قسم کا. آپ اندازہ لگائیے.
اور ہر جگہ ہی سستی اور کاہلی نظر آ رہی، چاہے تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے معاملات میں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے، ہے نا. ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے. ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں بے نمازی کے نقصانات وہ میں کچھ نہیں رکھوں گا آج انشاءاللہ آپ کے سامنے، وہ میرا عنوان نہیں ہے چونکہ، ورنہ پھر اس میں ایک درس چلا جائے گا کہ نماز کی اہمیت اور بے نمازی کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ہم تو ان کی بات کریں جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں کتنی سخت باتیں آ رہی ہیں. جو جماعت سے نہیں پڑھتے ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں پڑھنے والوں کا تو الگ ہی معاملہ، جو پڑھ رہے ہیں لیکن الگ پڑھتے ہیں تو ان کے گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو تجارت یا معاملات کے لیے بھائی میٹنگ ہے، اس میں جلدی سے ختم ہو جائیں گی میٹنگ، ہاں یہ الگ بات ہے. اتنے لوگ جمع ہوں کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے اس میٹنگ کی جگہ پر، اتنے لوگ جمع ہوں بزنس کے لیے کہ وہاں جماعت قائم ہو سکتی ہے، تو الگ بات ہے پھر کہ ٹیمپرری آپ رکے تو جماعت بنا سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پرماننٹلی اپنا جو سلسلہ بنا دیتے ہیں کہ کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، کچھ ہوا کہ بس جماعت کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے، مطلب نماز کے لیے گھر میں کھڑے ہو گئے. انفرادی ہوتا ہے یا کبھی مسجد نہ جانے کو چرانے کے لیے، حالانکہ 10 قدم پہ مسجد ہے، ایک جماعت اپنی بنا لے تاکہ یہ جماعت جلدی ہوں گی نا، اپنے حساب سے ہوں گی کہ وہ دستر پہ کھانا لگ چکا ہے، اب کہاں مسجد جاتے نماز کے لیے، یہیں پڑھ لیں گے. میں ایکسیپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ رمضان میں آپ کسی دعوت میں ہیں جہاں الحمدللہ رمضان میں تو تقریباً لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں، جس کی وجہ سے مسجدیں ویسے ہی نہیں پڑتی ہے، تو مسجد والے بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں پڑھ لے تو اچھا ہوتا ہے نا. مسجدیں نہیں پڑتی ہے ویسے ہی نہیں پڑھ رہی ہے نمازوں میں، عام نمازوں میں تو کوئی خاص دعوت ہو جائے محلے میں تو مسجد تو پیک ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں کو بنا لے، وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن جنرل اس میں ہم ایسا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں کہ بس گھر میں نماز پڑھ لو، بزنس کی جگہ نماز پڑھ لو، چھت پر نماز پڑھ لو. ٹھیک، مجبوریاں الگ چیز ہے کہ میں کالج میں ہوں جہاں سے مسجد نہیں، اذان کی آواز نہیں آتی تو میرے لیے پھر جانا بھی ضروری نہیں، تو وہاں میں جماعت بنا لیتا ہوں یا وہاں میں پڑھ لیتا ہوں مصلی ڈال کے نماز انفرادی، وہ الگ شکلیں ہیں. لیکن عام اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت جی چراتے ہیں نماز کے معاملے اور پڑھتے ہیں، اور جب انسان جماعت سے چھوٹ جاتا ہے نا، تو یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہوں جن لوگوں نے با جماعت نماز کو چھوڑا، پھر گھروں میں جماعتیں چالو کی، پھر انفرادی، چونکہ گھر میں جماعت مینٹین نہیں ہو سکتی کبھی، پھر انفرادی چونکہ لوگ نہیں آنے، انفرادی جماعتیں چالو کی. اس کے بعد ایک زمانہ پھر تاخیر سے نماز پڑھنے لگے، حالانکہ نماز چھوڑنے کی وجہ تھی لوگ اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ میں گھر میں پڑھوں اپنی جماعت بناؤں، پھر تاخیر سے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے لگے، اور پھر حال یہ ہو گیا کہ تھوڑے دن بعد بے نمازی بن گئے. تھوڑے دن سے مراد کچھ سالوں اور کچھ وقت میں بے نمازی ہو کہ نماز کی پرواہ نہیں، بیٹھے ہیں تو جو بیٹھے ہیں تو ظہر اور عصر کا وقت بھی ہوگا مغرب تک، چلو میں تو مسافر ہوں، میں تو سفر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں تو جمع کر رہا ہوں، لیکن جو مقیم ہے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے. اچھا ظہر اور عصر مل سکتی ہے، مغرب اور عشاء مل سکتی ہے نا، لیکن ایک انسان عصر سے میرے ساتھ مغرب بھی بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، میں تو اپنی ظہر عصر ملا کر آیا ہوں لیکن پھر بھی وہ بیٹھا ہے، حالانکہ بڑا علامہ بتاتا ہے اپنے آپ. لیکن چونکہ پہلے کہا یہ اول وقت میں نہیں پڑھتے، الگ پڑھتا ہوں جماعت سے، پھر جماعت ختم ہوئی، پھر انفرادی، اور نماز ہی پوری مکمل چھوٹ گئی پھر ایسے لوگوں سے. تو بڑی احتیاط کریں، با جماعت نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، ہر بار کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ پڑھوں. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک نابینا کو بھی اس سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں کیا گیا شریعت میں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی سخت بات وہ کہتے ہیں، اور کیا فرماتے سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم نماز نہیں پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی، پھر سوچ غور سے سنیے آپ، جو پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے ان کی بات ہو رہی کتنی سخت. ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مطلب سب جماعت میں شامل ہوتے تھے سوائے منافق کے، سوائے منافق کے. اور اسی سے وہ کہتے تھے جو با جماعت نماز میں شامل نہ ہو وہ کھلا منافق ہے. چھپا منافق تو جماعت سے بھی نماز پڑھنے آتا تھا، کچھ کھلے منافق تھے جو جماعت سے نہیں پڑھتے تھے کے زمانے میں بھی، کچھ چھپے تھے، چھوٹے موٹے منافق آ جاتے تھے ڈر کے، لیکن بڑے بڑے منافقین جو تھے وہ نہیں آتے تھے. تو کہا سب آتے تھے سوائے منافق کے، اور جو نہیں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، پھر کہتے ہیں سوائے منافق کے اور بیمار کے. لیکن بیمار کو بھی ہم میں سے 2 لوگ کاندھے پہ ڈال کے لا کے کھڑے کر دیتے تھے. منافق تو آتا ہی نہیں تھا سوائے بیمار کے، مطلب بیمار لوگ نہیں آتے تھے، لیکن بیماروں کو بھی 2 لوگ مل کر اٹھا کے لاتے تھے کاندھے پر، لا کے کھڑے کر دیتے تھے. بیماروں کو بھی لا کر کھڑے کر دیا جاتا تھا. دیکھیے با جماعت نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے کیا بتا رہے صحابہ کی یہ منافقت کی ایک علامت ہے، چونکہ منافق ہی با جماعت نماز میں نہیں آتا ہے. دوسرا، بیمار بھی ہوتا تو اٹھا کر لایا جاتا نماز کے لیے. آج تو ہماری بیماریوں کا کیا کہنا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی آج نماز اپنے جماعت سے نہیں پڑھی، آج میرے کو 3 چھینکیں آ گئی صبح صبح،
اور 3 چیخیں تو بہت زیادہ ہوگی آپ کے لیے، ہے نا، اتنی صحت کہاں دی اللہ نے آپ کو 3 چیخیں برداشت کر سکے، 4تھی چیخ میں تو ہارٹ اٹیک آ جائیں گا آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے آج نماز کو پڑھا. ارے آج آپ با جماعت نماز میں دکھ نہیں رہے 2-4 دن سے، ارے بہت زیادہ بیمار ہونا. کیا بیماری ہے آپ کی؟ وہ ہاتھ میرا روز دکھ رہا. اچھا تو آفس بھی نہیں جا رہے؟ نہیں، آفس تو جانا پڑتا نا، مجبوری ہے. اچھا پھر آپ اسکول کالج میں؟ نہیں، وہ اس کے بغیر تھوڑی چلتا. اچھا پھر آپ دن بھر گھر میں؟ نہیں، صرف نماز کے حد تک نہیں آ رہا ہوں میں، اس لیے کہ وہ پوری تکلیف درد دکھ نماز کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے، دینی کوئی کام کے ٹائم ہی ظاہر ہوتا ہے نا. ہاتھ دکھنے کیا تعلق جماعت سے؟ ہاتھ تو دکھ ہی رہا ہے نا، ایسے بھی دکھ رہا ہے ویسے بھی دکھ رہا ہے، کچھ نہ کرو بھی تو دکھ رہا ہے، لے کے چلو اس کو ساتھ اپنے. ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر میں ہوں گے تو اللہ اس کو شفا دے دیں گا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے چلنا پھرنا بند کر دیا تھا. آپ چل پھر نہیں پا رہے تھے، خود سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ نے جب نماز کے لیے ارادہ کیا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے، روایتوں مختلف الفاظ ارادہ کیا، تو آپ کھڑے ہو کر گر جاتے تھے. مطلب اتنی طاقت نہیں تھی قدموں میں کہ چل سکے، آپ گر جاتے تھے. روایت میں کہ آپ اٹھے، وضو کیا، کھڑے ہوئے اور گر گئے. چونکہ پھر بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کیا. پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا، پھر گر گئے، پھر آپ اٹھے، پھر وضو کیا اور پھر گر گئے. یہ کیفیت تھی آپ کی، اتنی کمزوری تھی. اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اتنی کمزوری میں بھی ہم 2 صحابہ کو بلاتے اور دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے. آپ کے پیر ڈالنے کی طاقت نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رگڑتے جاتے مٹی کے اندر، مطلب آپ چل نہیں سکتے. تو اب ظاہر سے ایک آدمی کاندھوں پہ 2 لوگوں نے ڈال لیا اور کھینچ کے لے جا رہے. ویسے آتے تھے اور آپ نے ہمیں کچھ دن بیٹھ کر نماز پڑھائی، پھر لیٹ کر نماز پڑھائی، اور پھر ابوبکر صدیق نماز پڑھاتے تھے اور آپ سے پیچھے لیٹتے تھے. چھوڑی نہیں، لیکن لیٹ کر پڑھی. اسے پتا چلا مسجدوں میں ایسا نظم ہونا چاہیے کہ جہاں مصلی بیمار بھی آئے تو لیٹنے کا پروویژن بھی ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے، بیٹھنے کا بھی ہو کہ وہ پڑھ سکے. یاد رکھیے، ٹھیک. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں. یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے کہ بیمار ہے، نبی ہے، چاہتے تو شرعی عذر بتا سکتے تھے، چاہتے تو اللہ چھوٹ دے دیتا، چاہتا تو اللہ معاف کر دیتا، پھر بھی آ رہے امت کو سکھانے کے لیے کہ نماز با جماعت کی بڑی اہمیت. لیکن ہماری بیماریوں کو میں نے کہا نا، کیا کہنا، بہت بڑی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہم کو چھینک آنا بہت بڑی بیماری ہے، تھوڑی کھانسی کی بیماری ہے، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا، تھوڑا سا آنکھ گرم ہو گیا تو فوراً گھر والوں نے بولا نماز کو مت جاؤ. ٹھیک ہے امی نماز کو نہیں جاتی، ٹھیک ہے ابا نماز کو نہیں جاتے. باقی اگر امی ابا بولے بیٹے تھیٹر مت جاؤ تو نہیں، تھیٹر جاؤں گا تو میں ساتھ رہوں گا اچھے سے، نہیں تو وہ تنگ کروں گا تم کو. وہاں اپنی منوائی جا رہی بات، یہ ہونا تو فلاں ہوں گا، نماز کے لیے نہیں. آپ نے بول دیا اب میں نہیں جاؤں گا. امی بھی نہیں بول رہے، ابا بھی نہیں بول رہے، بہت زیادہ مجھے بخار دکھ رہا، یہ دکھ رہا. یہ تمام چیزیں وجوہات نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی، نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی. بہرحال اسی طرح نماز با جماعت کی اہمیت اس سے ہی پتہ چلتی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو اور جنگ کی حالت میں ہو اور خوف کا معاملہ ہو، جنگ ہو یا خوف ہو، مطلب دشمن کے حملے کا ڈر ہو، تو تب امام کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو اور کچھ لوگ حفاظت کرے، پھر کچھ لوگ کھڑے ہو کچھ لوگ حفاظت کرے. اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. خوف دشمن کے حملے کا ڈر یا جنگ کے میدان میں نماز پڑھنا جب دشمن حملہ کر سکتا ہے. تو تب نماز کا طریقہ یہ کہ ہاف جماعت لڑیں گی جو مسلمانوں کی ہے، آدھی امام کے پیچھے آئیں گی یا جو بھی امام طے کرتا ہے جو بیسٹ پاسبل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پیچھے آئیں گی. ایک شخص نماز بانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف پڑھی، آپ نے پڑھ کر بتایا صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو امام کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ایک مرتبہ نماز کے لیے، آدھے صحابہ پیچھے آئے، ٹھیک، آدھے صحابہ پیچھے آئے، اس کے بعد 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر چلے گئے، پھر آدھے اس کے بعد آئے. رسول اللہ کنٹینیو کر رہے اپنی، آپ نے 4 پڑھی، صحابہ نے 2 اور اس کے بعد کی جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اپنے گئے. سمجھ رہے بات؟ تو خوف کا ماحول ہے، دشمن کے حملے کا ڈر ہے، اتنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز با جماعت ہوں گی، کہ آدھے لوگ پڑھے اور آدھے حفاظت کریں. تو گویا حملے کے اس میں بھی، خوف کے ماحول میں بھی، وہاں بھی نماز با جماعت پڑھنا ہے. تو اس کی فرضیت سمجھ میں آ رہی ہے نا، نماز با جماعت کتنی اہم چیز ہے کہ خوف کے ماحول میں بھی جماعت بنانا ہے. دشمن کا ڈر، اور یہ کوئی دشمن کے ڈر کی بات کر رہا ہوں میں، چوہے بلی کتا آ جانے کا ڈر نہیں ہے کہ آ جائیں گا بکری آ کے یہ کھا لیں گی. دشمن جہاں جان کا ڈر ہے، دشمن آئیں گا اچانک تو کیا کے بولیں گا نماز توڑ دو میں لڑنے آیا تم سے چلاؤ لڑنے، وہ تو نماز میں آپ کو مارے گا. سمجھ؟ تو وہاں بھی کہا کہ آدھے لوگ حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، آدھے لوگ نماز. صلاۃ الخوف تو اس کا طریقہ پورا قرآن نے بتایا. سورہ نساء آیت نمبر 102 اور اس کے آگے اٹھائیے، پورا طریقہ آپ کو مل جائے گا. معاف کرنا، ہاں 102 آگے پورا طریقہ آپ کو نماز کو مل جائے گا صلاۃ الخوف. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، صحابہ بیان کرتے کہ ایسے ایسے مختلف ادوار میں ایسا 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 آپ نے اس نماز کو پڑھایا، لیکن وہ بھی با جماعت. تو آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کی کتنی اہمیت، کتنی اہمیت.
لیکن ایک وضاحت یہاں ضروری ہے، جماعت کی اہمیت یاد رکھیے بہت ہے، لیکن آپ کو حالات اور ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی باجماعت نماز کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ بنا دیتے ہیں۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، ٹرین میں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی، گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی پروویژن نہیں کر رکھا ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ٹرین میں جگہ بنائی جائے۔ اب آپ پورے انسانوں کو بولیں گے رک جاؤ مسلمان آ گئے، اب نماز پڑھنا رہتی ہے ہم کو، اور جماعت سے پڑھیں گے اور کھڑے ہو کے پڑھیں گے ٹرین میں، اور مصلی بچھا دیا جاتا ہے، ایک آدمی وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ جا رہے ہیں پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، مطلب ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، ہاکرز جو لوگ بیچنے والے ہیں کچھ کھانے پینے وہ گھوم رہے ہیں، وہاں وہ جا کر امام کھڑا ہو جاتا ہے اور دو آ کے مستعد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا صلاۃ الخوف، مطلب دشمن سے جنگ چل رہی ہے اور پیچھے نماز ہو رہی، اور جماعت باندھی جاتی ہے، پھر جو لوگ بیٹھے مسلموں کا چلو اٹھو اٹھو، چلو چلو عورت چلو، عورت کو ہٹا سے اوپر بھیجو، یہ کرو، پوری ٹرین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، پوری ٹرین اتھل پتھل چالو، اور بیچارے لوگ ڈر کے بعد داڑھی والے لوگ ہیں، اور پہلے ایسا امیج میڈیا نے کریٹ کر دیا، پتہ نہیں کچھ زیادہ ہو تو نکالے اور چلو اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، اس کو اڑا دو، وہ بیچارے ڈر کے فوراً عورتیں اوپر بیٹھ جا رہی، بچے یہ ہو جا رہے ہیں، یہ ہو جا رہے ہیں، اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، سواری پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز ثابت نہیں۔ ہاں سواری میں سہولت ہو، جیسے کہ اگر آپ سعودی عرب جائیے گلف کنٹریز میں تو وہاں ٹرین میں جیسے ہمارے پاس پینٹری کار ہوتا ہے نا، وہاں ٹرین میں ایک مسجد کا ڈبہ ہوتا ہے پورا، جیسے پینٹری کھانے پینے کا ایک ہوتا ہے، آپ دیکھیں کینٹین، تو ویسے مسلم کنٹریز میں ٹرین کے اندر ایک ڈبہ ہوتا ہے، مسجد رہتی ہے، وہ وہاں جا کے آپ پڑھیے کتنا بھی، چونکہ وہ مسجد ہے خاص، اسی کے لیے رکھا گیا ڈبہ، یہاں نہیں ہوگا۔ لیکن یا بس ہے اور بس کو آپ بول دیں کہ بس روک دو، بس ہم مسلمان ہیں، ہم کو جماعت سے نماز پڑھنا ہی پڑتی، اور بیچارے بس کے 40 مسافر جو ہے انگلیاں توڑ توڑ کے بددعائیں دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم کو جلدی جانا ہے، فلاں مسئلہ ہے، آپ بولیں نہیں 5 ٹائم بس رکیں گی پوری سفر کے اندر، اور جھگڑا چالو نہیں۔ سفر میں تو آپ اترے، وضو کیا، بس میں بیٹھے، جہاں بیٹھے وہاں رکعت باندھ لی، ہو گیا۔ سہولت ہے تو ایک آدمی رکعت باندھے، پیچھے اس کی سیٹ والے بیٹھے، آواز آ رہی تو ٹھیک، نہیں پڑھ سکتے کوئی بس نہیں، اپنی اپنی پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ سواری پر تھے اور اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ قبلے کا بھی وہ نہیں کرتے، قبلہ دوسری جانب ہوتا، آپ دوسری طرف نماز پڑھتے، مطلب سواری پر قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت، ورنہ جماعت کی وہ ہو گئی اور آپ چلتے پلینے بولیں گے اب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے، کرو پورا پریشانی کیا کر رہے ہیں، نیا مسئلہ یہ۔ حالانکہ سعودی ایئر لائنس میں پروویژن ہوتا ہے جہاں نماز کا، اور اتنی جگہ وہ خاص رکھتے ہیں جہاں وہ بھی ان کے کرو کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیپٹن بھی آتا ہے پڑھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، ڈائریکشن بھی کنٹینیو قبلے کا دیتے رہتے کہاں ہے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن آپ کوئی بھی فلائٹ میں یہاں بیٹھ کر پڑھیے، سہولت نہیں ہے اور کھڑنا رسک بھی ہوتا ہے، نہیں اب با جماعت نماز تو پلین میں بھی ہوں گی، اور تاکہ اللہ کے پاس گواہی رکھ ہوا میں بھی ہم جو ہے جماعت سے پڑھ رہے تھے نماز، اور لوگ ضد کرتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایک عجیب منظر کھنچ جاتا ہے کہ کیسا عجیب سخت قسم کا دین ہے جو ان کو سہولت نہیں دیتا ہے۔ عام حالت میں سہولتوں میں باجماعت نماز فرض ہے، مجبوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، حالات ہے، ٹھیک ہے، سفر ہے، سواری ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ ایک واقعہ سے پہلے میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت سے نماز کھڑی کر دی ٹرین کے اندر۔ حالت یہ ہوئی کہ ایک عورت جو سفر میں تھی، اس کے پاس اتنی سہولت نہ تھی کہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا سکے، اس کے بچے نے پیخانہ کر دیا، اور ہماری نماز تو ختم ہو رہی نہیں، باجماعت پڑھے نا، پوری ٹرین بلاک، وہ بیچاری بیٹھی، کیا تصور اس نے اسلام کا لیا ہوگا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے بنیادی سہولتیں استعمال کرنے سے بھی ان کی جماعت نے، ان کی عبادت نے روک دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن انسانوں کا جب معاملہ آ گیا تو حقوق العباد ترجیح لے جاتے حقوق اللہ پر۔ معلوم آپ کو یہ بات بھی سمجھیے، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا، بندوں کے حق اللہ کے اوپر ہی فخر لے جاتے ہیں؟ ہاں لے جاتے ہیں، یہی اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ کے گھر میں پڑھتے ہیں، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں میں داخل نہ ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد میں جو نہیں آتے گھر جلا دو، یہی اللہ کے رسول جو پیاز اور لہسن کھائے مسجد میں نہ، چکے بندوں کے حق مارے جاتے، پیاز لہسن سے بدبو آتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں جب کسی کو بیت الخلا جانا ہو، رفع حاجت کو جانا ہو، پیشاب پیخانے کو جانا ہو، وہ جماعت میں بعد میں شامل ہو، پہلے رفع حاجت کو جائے تو انسان یہ آئے، بندوں کا حق پہلے آ گیا نا، رفع حاجت پہلے اور عبادت بعد میں۔ جس تمام وہ اعمال میں نے لینے کی کوشش کی تھی جس میں فرشتے ایک نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا تھا صف کو صحیح کرنے والوں کے لیے، اول صف کو سب سے پہلے بھرنے والوں کے لیے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے رہنے والوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو آئیے آج انشاءاللہ عزیز اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور چند باتیں یا چند اور بھی اعمال، اب اس کے اندر چیدہ الگ الگ اعمال ہے، اس میں اب کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ایک جیسے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں،
جن کے تعلق سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کے تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے. تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہو گئی تھی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور عمل آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا. جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو. مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر. یاد رکھیے تو لہذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے. بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت. یاد رکھیے عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے. تو وہ دعا کرتے اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر. تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار ہے اور دیگر چیزیں کرتا ہے. تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھ لیا، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں، تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کے انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے واسطے بیٹھا جائے ایک لمبے عرصے تک، تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے. بہرحال تو یہ ایک عمل تھا. اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے دعا کرتے ہیں، وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے. اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی. یاد رکھیں اسی اعتبار سے قرآن کے اندر، اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے، مطلب یہ کہ وہ جو رکوع، اس کے بعد منزلیں، اس کے بعد پارا، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد نصف، جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے، چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے، ہاف قرآن ختم ہوتا ہے وہاں، تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو، تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے. تو یہ کیوں بنائے گئے؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی، اس اعتبار سے تھے. رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے تو رکوع بنا دیے گئے تھے. اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا، صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایک ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. پھر منزلیں بنا دی گئی تھی اس 7 قرآن میں، تاکہ 7 ڈیز میں کسی ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں، ٹھیک. تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا تھا. تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے، یاد رکھیے، بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے. تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے، جس وقت، تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کرے تو شام تک، شام کرے تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا، جب ختم قرآن رات کی ابتدائی حصے میں ہو، اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی، تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے. تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے، مطلب دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں ہو، مطلب تہجد کے وقت، سحر کے وقت جس کو کہیں گے، اگر اس وقت ہوتا ہے تو شام تک، مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں.
قرآن کو ختم کرنے والا، مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا، جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوں گا اس وقت سے لے کر تو اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے، اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں، دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ، بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں، اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس، اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں، کھنگالتے ہیں، لکھتے ہیں، ٹک مارک کرتے ہیں، بک مارک کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اس کو سہت کے رکھتے ہیں، لیکن ابھی قرآن سے وہ محبت اور وہ ربط، وہ ضبط ہمارا نہیں رہا کہ یہ بار بار ختم ہو رہا ہے۔ سوچئے، میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، سوچئے آخری بار قرآن ہم نے کب ختم کیا تھا سورہ مشترکہ کا آخر تک؟ آخری بار۔ وہ خوش نصیبی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ختم کر رہے ہیں۔ میں تو اپنی تقریروں میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھار، کم از کم یہ تو ہو اس سال میں ایک بار قرآن کو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھا جائے، کم از کم ایک بار، رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں تو سن ہی رہے اور پڑھ بھی رہے تو پڑھیے، لیکن کم از کم رمضان کے علاوہ ایک بار تو کم از کم۔ یہاں تو 30 پارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ 30 دن میں ختم ہو، 7 منزلیں لکھی گئی تاکہ 7 دن میں ختم ہو، چلیے وہ سب اب نہیں ہو پا رہا ہے، ایک بار تو۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات وہ ہے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو یا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو، یہ سیکھا تو بھول گیا ہو اور اب چاہتا بھی تو نہیں پڑھ سکتا ہے، کتنی بری بات۔ تو لہٰذا یہ کوئی بد نصیبی نہیں ہے، فوراً اپنی زندگی کے روش کو بدلے، سیکھنا شروع کر دیں۔ کوئی ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا، دنیا کی شرمندگی ان کی تھوڑی بہت ہو سکتا، کسی کے پاس جاتے بولیں گے اتنے بڑے ہو کے نہیں سیکھ پائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے نا۔ لہٰذا پڑھنے کا معمول بنائیں، بڑی اہم چیز ہے، چونکہ نماز پڑھیں گا تو قرآن پڑھنا ہے، اس میں کئی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کی مخصوص دعائیں اور مخصوص الفاظ کے کیا فضائل ہیں، اس پہ پورے میرے ایک لیکچر سے قرآن کے مخصوص الفاظ کے فضائل، قرآن کے مخصوص آیتوں کے فضائل یاد رکھیں، قرآن کی مخصوص جملوں کے فضائل، تو میں نے ایسے پورے 2 گھنٹے کے لیکچرز تک کبھی اس کو دیکھ، تو بہرحال قرآن ختم کرنے کا ایک معمول بنا ہے۔ آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے جس سے فرشتوں کی دعائیں مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، وہی یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے فرشتوں کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے سے، جس کو درود بولتے ہیں، درود ابراہیم یا اور بھی درود یاد رکھیں جو ثابت ہے، تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہے۔ آئیے نصرت احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ، مطلب آپ پر دعا جو ہے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا فائدہ یا فضائل یہ 70 ٹائمز اینجل اور خود اللہ رب العزت بھی، فرشتے اور اللہ رب العزت بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں ملتی رہتی ہے اگر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، تو اس کو معمول بنا لیں۔ اور ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو مخصوص وظیفے میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، دیکھیے وظائف بہت زیادہ ثابت نہیں، میں پہلے بتا دوں، دعائیں بہت ثابت ہیں، ہاں پر وظیفوں کا کوئی چکر چلتا، پورا دین ہی وظیفوں پہ ٹکا دیا ہم نے، لیکن یہ وظیفہ ثابت ہے کہ صبح 10 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا اور شام میں 10 مرتبہ بھیجنا، یہ ثابت ہے وظیفہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت بڑے اس کے فضائل یاد رکھیں۔ تو لہٰذا 10 مرتبہ کم از کم ڈے میں رکھیے۔ چلیے اب یہ بھی نہیں ہو رہا، نہیں کر پا رہے، تو کبھی بھی جب دل بولا ایک مرتبہ تو ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان اے ڈے، ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے اور میرے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آخرت میں بھی جو ایک دعا آپ نے اٹھا کے رکھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے۔ تو اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے رحیم، اتنا سوچنے والے اپنی امت کا، اور امت ایک بار بھی درود نہ بھیجے۔ باپ نے کچھ کر دیا احسان تو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں، چچا نے احسان کر زندگی بھر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چچا کا احسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنا یہ دعا ہے نا، جیسا آپ احسان کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں اپنے نبی کو یاد کرنا ہے نا، یہ شکرانے میں ہے، آپ پر درود بھیجنا، اس کے خود ہم کو بھی فائدے ہیں، لیکن بھیجنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بھی کوتا ہو گئے، یاد رکھیں بڑے کوتا ہو گئے۔ تو درود بھیجنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا درود 70 مرتبہ کی دعائیں لاتا ہے۔ اب صبح شام 10 والا وظیفہ آپ کر لے جو ثابت ہے، تو یہاں تو 70 کے حساب سے ملٹیپل ٹائم کرتے جائیے۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں جو 70 کی بات آتی ہے نا حدیث کے اندر، یہ انلمیٹڈ کے لیے ہوتا، بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا عربی زبان، بہت انلمیٹڈ بینیفٹس۔ تو بہرحال اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ اب آئیے درود کے بارے میں چونکہ میں نے بات کی، مختصر سا درود کا فضائل رکھ دیتا ہوں، اور جمعہ کے دن درود کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔
خاص ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو، تو جمعہ کے دن تو خاص کریں، عام دنوں میں بھی کریں، لیکن درود کی ایک فضیلت آتی ہے، یاد رکھیں وہ کیا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ دعا کا رکھوں اور کتنا حصہ درود کا رکھوں؟ مطلب میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، تو کتنا پارٹ اپنی دعا کروں اور کتنا پارٹ آپ پر درود بھیجوں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو چاہے کر لے، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے، مطلب جتنا تو چاہے، اس میں کوئی میں ریسٹرکشن نہیں لاتا ہوں، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ تو اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا 1/4 درود بھیجوں اور باقی اپنی دعا کروں؟ مطلب 1/4، مطلب اگر کوئی چیز کے 4 حصے ہیں تو ایک حصہ میں آپ پہ درود بھیجوں، 3 حصے اپنی دعا کروں، مطلب اگر 4 دعائیں آپ کو کرنا ہے تو 1 درود ہے اور 3 دعائیں ہیں، تو کیا میں 1/4 درود بھیجوں اور یہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جتنا پسند کرے بہتر ہے، لیکن زیادہ کرے تو اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، اللہ کے رسول آدھا بھیجو، پھر مطلب اگر 4 دعائیں کرنا ہے تو 2 درود اور 2 ہی دعائیں کروں، مطلب 2 اس میں اپنی دعا اور 2 آپ پہ درود؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو بہتر سمجھے، جو پسند کرے اتنا بھیج، لیکن زیادہ بھیجے تو بہتر ہے۔ پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2/3 کر دوں، 2/3 اپنی دعا کا درود اور 1/3 اپنی دعا، مطلب اگر ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کر دیا جائے تو 2 حصے درود اور 1 حصہ کیا میں اپنی دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو پسند کرے وہ بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو اچھا ہے، مطلب اس میں اور مزید اضافہ کرے تو اچھا ہے۔ تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اب دعا ہی نہیں مانگوں گا، میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے جب کہا کہ میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود بھیجوں گا، تو آپ نے فرمایا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے، پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کر دی جائیں گی۔ دعا انسان مانگتا ہے نا، پریشانی کے لیے مانگتا ہے، حاجت کے لیے مانگتا ہے تو غم ہے، تو تمہاری غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہاری مغفرت کی جائیں گی، 2 بینیفٹ مل جائیں گے، مطلب گناہ معاف کر دی جائیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے، مطلب جو دعا مانگنا تھی درود بھیج دو ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل عرب میں یہ خاص ہے، کوئی بھی چیز بھولیں گے، کوئی مصیبت آئیں گے، کچھ ہوں گی تو درود پڑھنا شروع کر دیں گے، دعا نہیں کرتے کبھی۔ اللہم صلی علی محمد، مثال کے طور پر آپ کسی عرب سے پوچھیں ارے فلاں چیز کہاں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ دعا درود شروع کر دیں گے، مطلب وہ دعا کر رہا ہے ایکچولی وہ، لیکن وہ درود کی شکل میں کر رہا ہے اس حدیث کے ماتحت کہ میں اپنی دعا کیوں کروں، میں سیدھا درود بھیجوں گا تو میری غموں کی کفایت کی جائیں گے، میری مغفرت کی جائیں گے، تو میرے 2 فائدے ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو درود پڑھ دینا فوراً، تو ان میں وہ عادت ہے، بہرحال ایک چونکہ وہ کلچرل ہے، علم رکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ سب چیزیں کلچرل ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے پاس ایسی عادتیں اللہ رحم کرے، برائی، گالی گلوچ، دوسرے گندے الفاظ کے لیے ہم کو بائی ڈیفالٹ یاد ہے، اچھائی نہیں نکلے گی منہ سے۔ اگر کسی نے آپ کو ستا دیا تو آپ اس کو کبھی خاموشی اختیار کریں گے یا خیر کی دعا نہیں کریں گے، بد دعا دے دیں گے فوراً، ہم نے عادت بنا لی، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے آپ پہ ظلم کیا، آپ اس کے لیے دعا کریں، خاموشی اختیار ہے، چل اجر دیں گا آپ۔ ہر دھکے پر دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کی اس چیز سے روکا جو کچھ ہوتے ہی بس وہ کوسنے بیٹھ جاتی ہے نا، تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارے ساتھ تو یہ ہو، ان کے بچے برباد ہو جائے، یہ محلہ سب لوگ فلاں ہو جائے، ہوتا ہے نا، تھوڑی سی چیز ہو جائے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے وہ مستحق نہیں تھا، اس بددعا کا بددعا ریٹرن آتی ہے۔ مہریت تو درود کا معاملہ، تو اگر اپنی دعاؤں کے بدلے میں اور آپ صرف درود ہی مانگ لیں، درود ہی پڑھ دے تو کافی ہو جائے گا، کفایت بھی کی جائیں گی غموں کی، گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے۔ تو اب بہت بڑی چیز معلوم ہے، ایک تو فرشتوں کی دعا ملی 70 مرتبہ، اللہ رب العزت کی دعا مطلب اس کا فضل ملا، درود ملا 70 مرتبہ، اور اس کے علاوہ یہ فضیلتیں ہیں کہ دعا کے بدلے اگر یہ کر لے تو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، چوتھی چیز ہم دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو ملتی ہے، وہ یہ یاد رکھیے خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے اس کو دعائیں ملتی ہے، فرشتے خیر کے لیے خرچ کرنے والے۔ اچھا، یہ جو روایت حدیث ہے اس میں صرف خیر پر خرچ کرنے والے کو دعا نہیں ملتی ہے، نہیں خرچ کرنے والے کو بد دعا بھی ملتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہے۔ اب تک یہ ساری روایتوں میں یہ دونوں والے پارٹ نہیں آئے تھے، نہیں نہ بارے، مطلب اگر کوئی درود نہ بھیجے تو گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن بھیجے تو ثواب کر رہا ہے۔ لیکن اب جو آ رہا ہے معاملہ یہ حدیث کے اندر، مطلب یہ معاملہ ایسا کرو نہیں کرو گے تو یہ ملیں گا، مطلب اگر دعا مل رہی تو بد دعا بھی مل سکتی۔ کیا عمل ہے؟ وہ عمل خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور خیر پر خرچ نہ کرنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کو متفقہ علیہ کہتے ہیں، مطلب امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث پہ، تو آپ کہیں جگہ دیکھیں متفقہ علیہ تو سمجھ جانا بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال چلیے، تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن صبح، ٹھیک ہے،
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بندے جس میں صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کو تباہ اور برباد کر دے۔ تو یہاں خرچ کرنے والے سے مراد اللہ کی راہ میں خیر پر خرچ کرنے والا، صحیح جگہ خرچ کرنے والا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا، مطلب جو بھی جائز ہے، زکوٰۃ، صدقات، فلاں فلاں فلاں، تو یہ خرچ مراد ہے۔ تو خیر پر خرچ کرنے والے کے لیے دعا، اور نہیں خرچ کرنے والے کے لیے دوسرا فرشتہ بد دعا دے۔ تو ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں اور ایک انسان کے لیے دعا یا بد دعا دیتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے دعا اور روکنے والے کے لیے بد دعا۔ اب ایک مسئلہ کیا آتا ہے، جب بھی خرچ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں تمہارے لیے بات ہے، تمہارے لیے بات ہے، ہر آدمی مالدار کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نہیں، یہاں خرچ میں مالدار اور غریب کا تقسیم ہی نہیں، جو جس استطاعت میں ہے وہاں اس کو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ مراد ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر میں 100 روپے دن میں کماتا ہوں تو روپیہ تو اللہ کے نام میں خرچ کر سکتا ہوں نا، روپیہ 1 روپیہ کر سکتا ہوں نا، تو پھر کرے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جب بھی خرچ کی بات آتی ہے مالداروں کو سوچیں ایسا نہیں۔ اور اگر ایک انسان جو 100 روپیہ کماتا ہے اس میں سے روپیہ کسی پہ خرچ کرتا ہے تو اپنی انکم کا 1% خرچ کر رہا ہے تو اس کو ثواب روپیہ خرچ کرنے کا نہیں ملے گا، انکم کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ملیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ ورنہ اگر ایسا ہو جائے گا تو مالدار کی خرید تو غریب کبھی خرچ کر کے پہنچ ہی نہیں سکتا، پہنچ سکتا ہے غریب مالدار سے آگے پہنچ سکتا ہے خرچ کرنے میں۔ وہ ایسا کہ میں نے آج 100 کمایا تو 50 روپے خرچ کر دیا، بتائیے کوئی مالدار 1 لاکھ کما کے 50,000 خرچ کر سکتا ہے کیا؟ میں نے 50% آف دا سیلری آج خرچ کی، مجھے 50% مال خرچ کرنے کا اجر ملنے والا، اللہ تعالیٰ فیصد میں دیں گا اور روپیے کی اماؤنٹ میں نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا، میں نے 50 کیا تو میرا 1 روپیہ تو کیا ویلیو، نہیں، تمہارا 1 روپیہ تمہاری ارننگ کا کیا پارٹ تھا اس پر ڈیپینڈ ہے، سب چیزیں بڑی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے جی۔ تو کوئی بھی انسان، میں نے تو نہیں دیکھا لاکھ کماتا ہو لاکھ خرچ کرتا ہو، لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے جو 100 کما کے پورا 100 بھی کسی بھی خرچ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس دن پاتے ہیں کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے بدلے، بہت بڑی بات ہے۔ تو خرچ کرنے والے بن جائیے، ہر آدمی خرچ کرے۔ خرچ کرنے کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت دیتا بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک اچھی مثال دی تھی سمجھنے کے لیے خالی، کہ ایک ٹینک ہے اس میں کئی نل لگے ہوئے ہیں اور پانی تیزی سے جا رہا ہے، تو اوپر والا دیکھ کر بولتا ہے اس کو جلدی جلدی بھرو، اس کے پانی زیادہ جا رہا ہے، زیادہ تو اس کو زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ اب ایک جگہ ٹینک ایسے پانی خرچ ہی نہیں ہوتا، تو ایک تو پانی سڑنا شروع ہو جائے گا، گال گنجال کیڑے مکوڑے آنا چالو ہو جائیں گے اس میں، اور پانی خراب ہو جائے گا، استعمال کے لائق اس کے لیے بھی نہیں رہیں گا جس نے ٹینک میں بھرا ہے۔ تو یہ مثال خرچ کرنے والی کی، جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، ارے اس کا تو بہت خرچ ہو رہا، کم ہو جا رہا ہے، اس کو اور عطا کرتے جاؤ، اور عطا کرتے جاؤ، اور عطا کرتے۔ اچھا کیسے؟ کبھی یہ بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے بول دی بھائی صاحب میں تو شروع کر دیا لیکن دکھ رہا نہیں، کیسے؟ وہ بھی سمجھو۔ خرچ جب انسان کرے گا تو مختلف شکلوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں خام و خواہ کے پیسہ خرچ ہونے والا تھا اللہ نے وہاں سے بچا لیا خرچ کی وجہ سے، ابھی دکھیں گا تو نہیں نا۔ جیسا کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا تھا تو میں بیماری سے بچ گیا، جس کے نتیجے بیماری میں جو پیسہ جانے والا تھا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اجر میں شامل ہو گیا، سمجھے نا بات؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہمارا کیسا، آپ نے بولے خرچ کرو، کر دی 50 خرچ کر دیا، 50 ریٹرن ہی نہیں آ رہے کہیں سے، ویسا نہیں ہو، وہ کیلکولیشن الگ ڈھنگ سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھتا ہے لیکن کیلکولیٹر میں گھٹتا ہے، دکھنے کے اعتبار سے کم ہوگا نا، 100 روپے میں سے زکات دی 2.5 روپیہ، تو اب 97.5 بچے اپنے پاس، تو کیلکولیٹر تو یہی بتاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے پاس وہ مال سچے دل سے چلا جاتا ہے تو برکتوں کی شکل میں واپس آتا ہے، اچھی صحت کی شکل میں واپس آتا ہے، نیک اولاد کی شکل میں واپس آتا ہے، امن و امان والے علاقوں کی شکل میں واپس آتا ہے، کئی اچھی شکلوں میں ریٹرن آتا ہے۔ تو وہ اس کا کوئی ایک نہیں، کبھی کبھار مال کے اضافے کی شکل میں بھی واپس آتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 100 گئے تو اللہ 200 دیں گا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اور 100 گئے اور اچھی صحت مل گئی، 100 گئے اولاد اچھی نکل گئی، یہ کچھ بھی ہو سکتا۔ تو بہرحال خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو، اور امت مسلمہ کو کوئی خرچ کرنے میں ٹھینگا نہیں بتا سکتا، ہاں بہت خرچ کرنے والی امت ہے، لیکن کہاں خرچ کرتی ہے بڑا مسئلہ ہے، وہ ایشو ہے کہاں خرچ کرتی۔ آج ہمارے خرچ وہاں ہو رہے جہاں ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی بیاہ سب سے اول، اچھے گھر اس کے بعد، پھر اب سیر و تفریح بھی جڑ گئی، اچھے گیجٹ بھی جڑ گئے، اچھے استعمال کی چیزیں اور گھومنے پھرنے کا شوق، یہ سب چیزوں میں ہمارا خرچ ہو رہا ہے، لیکن جہاں ہونا ہے وہ کیا کیا ہے وہاں ہم نے چھوڑ دیا۔ دیکھیے کہ انسان گھر جو پونجی جمع کرتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ ہیں اس عمر کو پہنچ گئے جو پونجی جمع کرتا ہے، اچھا خالی آپ اس میں شامل نہیں ہیں، سماج بھی کبھی کبھار گناہ گار ہوتا ہے، پورا سماج مل کے ایک انسان سے گناہ کرواتا ہے، اور اس میں سے یہ اجتماعی گناہ جو مسلمان ایک دوسرے سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے ہیں کبھی دوسرے سے بھی کرواتے ہیں، وہ ہے شادی بیاہ میں فضول خرچیاں جو جہیز کے نام پہ کروائی جا رہی ہے، رسومات کے نام پہ کروائی جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا اپنی بچی کی شادی غیر سنت طریقے پہ، لیکن لوگ مجبور کرتے ہیں کہ میں وہ سب کروں، تو پورا سماج مل کے گناہ میں مجھے ڈال رہا ہے، نہیں ڈال رہا، کروں گا کیا؟
مسئلہ ایسا ہے کہ یہ سماجی گناہ ہے جس سے میں اکیلا بچ نہیں سکتا ہوں، سب کر رہے مجھے کرنا ہے. ارے بھائی خرچوں کو کم کرو، یہ شادی بیاہ ولیمے رسومات خرافات یہ خرچے ختم کرو. اس کے بدلے آپ کے لیے جو خرچ کرنے کی جگہ ہے ان جگہوں پہ خرچ کرو. یاد رکھو وہ سب سے پہلی جگہ ہے علم اور فن اور ہنر میں اپنے بچوں پہ خرچ کرو. علم سے مراد دنیا بھی آ گیا اور دین بھی آ گیا، الگ الگ نہیں کر رہا ہوں اس کو میں. سب سے پہلا مستحق جہاں پیسہ خرچ ہونا یہ ہے، کیونکہ اگلی نسلیں جب علم اور ہنر اور فن میں آگے رہیں گی تو وہ اور کمائیں گی اور اپنی اگلی نسلوں کو لے کر چلیں. یہ بڑی اہم چیز ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی خرچ کے مستحق ہیں پھر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مال کا مستحق بنایا ہے، ان پہ خرچ کرو. ان میں سب سے اول وہ یتیم بچے جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ بیوہ عورتیں ہیں جو یتیم بچوں کو پال رہے پریشان والے، وہ اس کی مستحق ہے. پھر آپ کے دیگر رشتے دار اور دیگر لوگ سمجھ ان کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ. اور شروعاتی زمانے میں یہی سب ہو رہا تھا. صحابہ کا اصل مال اسی پہ خرچ ہوتا تھا، اسی پہ ہوتا تھا. آج ہمارے خرچ کا معاملہ ہی الگ ہے. ماں عائشہ بیٹھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی بات ہے، آپ کی وفات کے بعد کسی نے 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ درہم تحفے میں بھیجا. ظاہر سی بات ہے امہات المومنین میں سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو یا خانوادے کو زکوٰۃ نہیں چلتی ہے، صدقہ بھی نہیں چلتا ہے، تحفے تحائف دینا پڑتے ہیں. تو کسی نے 1 لاکھ مطلب 1 لاکھ اشرفی سمجھ لیجیے عام زبان میں، وہ گفٹ میں دیا، تحفے میں بھیجا اپنی ماں کو کہ اے مائی آپ اس کو استعمال کیجیے. اب یہ ہوا کہ ماں عائشہ نے اپنی جو لونڈی کو بلایا، اس زمانے میں غلام وغیرہ کا سسٹم تھا، کہا اس کو دے کے آؤ، 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 اس کو دے کے آؤ. جو بھی آپ نے ترجیحات تھی، وہ غریب یتیم مسکین معذور بے سہارا پڑوسی فلاں 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 آپ نے وہ کیا. شام ہوئی تو کہا افطار کے لیے کچھ لاؤ. تو کہا افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا 1 لاکھ درہم دیے تھے نا کسی نے ہدیے میں آئے تھے نا. تو کہا آپ کا معاملہ ہی ایسا ہے، بس اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، اس کو دے کے آؤ، پورے 1 لاکھ ختم ہو گئے. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھو. تو وہ 1 لاکھ درہم ان کے پاس آتے ہیں اور شام میں ان کو افطار کرنے کے لیے پیسے نہیں، مطلب 100% خرچ کر دیا جو آیا. اچھا یہ جو تحفہ آیا تھا، یہ تحفہ ظاہر سی بات ہے ملکیت ہوتا ہے. تحفہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ جس نے تحفہ دیا اس سے پوچھے میں کیا کروں اس کا. تحفہ ملکیت ہوتا ہے، جب آپ کو کسی نے دے دیا تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ جو چاہیں آپ کریں. ان کو ملے 1 لاکھ، انہوں نے کسی اور کو دے دیا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ صحابہ کا معمول تھا اور اللہ رب العزت ان کو ریٹرن بھی دیا اس لیے کہ یہی ماں عائشہ ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تھا. وہ حدیث کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا جانور ذبح ہوا، کہا یہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ، وہ اس کو دے کے آؤ. اور آخر میں جو ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے بچا. ماں عائشہ نے اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول بس ابھی صرف اتنا بچا ہے، مطلب بہت تھوڑا بچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ نہیں، وہ جو گیا وہ بچا ہے. ماں عائشہ کیا کر رہی ہے کہ اتنا بچا ہے، مطلب ابھی ہاتھ روک دے، خود بھی تو کھانا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یہ نہیں بچا، یہ تو سیلف خرچی میں آئے گا، وہ بچا ہے جو گیا ہے. مطلب کیا ہوا سمجھیے بات. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کمپنی اس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے، میں بالکل بھی یہ کہوں گا نہیں، کبھی میں نے زندگی میں کہا بھی نہیں آتا، لیکن اگر آپ سے کہوں ایک کمپنی انویسٹ کرنا ہے، ریٹرنز 700 ٹائمز منیمم، جتنا ڈالوں گے اس کا 700 گنا ملے گا کم از کم. اس کے بعد اور بھی بڑھ سکتا ہے، مور دین 700 بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈالنا ہے بس. لمٹ یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد ملتا ہے، وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے نہیں ملتا ہے. مطلب دنیا سے جانے کے بعد اس کے ریٹرن سے، مطلب اس کا لاکنگ پیریڈ آپ کی زندگی ہے. دنیا میں ہوتا ہے 5 سال 10 سال ریٹائرمنٹ، ویسا نہیں. اس کی لاکنگ پیریڈ ہے آپ کی لائف. I notice 700 times and more than that، مطلب اس سے بھی زیادہ، ملٹیپل آف 700 times، 700 کا کئی گنا زیادہ آپ کو ملنے والا ہے. تو دنیا میں تو ہم کر دیں گے فوراً مل رہا ہے تو، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم کوئی حساب نہیں سمجھتا ہے. لیکن صحابہ کو جو ہے یہی حساب سمجھتا تھا، بس دنیا کے حساب نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی کتنا ملے گا اور کیسا ملے گا. ان کو یہ حساب سمجھتا تھا کہ یہ ریٹرنز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا تھا جو گیا وہ بچا. تو وہاں عائشہ اپنی زندگی میں جو گیا اس کو بچا مان کر سارا خرچ کر دیا کرتی تھی جو آپ کے پاس آتا. اور کئی واقعات ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، مطلب لا تعداد صحابہ کے واقع. وہاں عائشہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مانگنے والے نے آواز دی. اس زمانے میں لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے، یوں ہی بالکل نہیں مانگتے تھے. بات بالکل طے تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی، جو بلا وجہ دنیا میں مانگے گا روز قیامت اپنے رب سے ایسے ملے گا کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. تو کوئی مانگتا نہیں تھا بے وجہ، لیکن ایک آدمی مانگ رہا ہے مطلب جینوین ہے، دینا ہے. میں عائشہ سوال کرتی ہے ایک کھجور ہے کھانے کے لیے دے دو، مطلب اویلیبل فوڈ دے دیا، کہا دے دو. اندازہ لگائیے میرے سے آپ سے ہو سکتا ہے، مطلب اس کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں. مثال دوں گا تو صرف آپ ہنسیں گے. مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں ایک سلف کا ایک واقعہ ہے، بہرحال ان کے 10 مہمان آ گئے. اب بیچارے بہت پریشان ہوئے، 10 ہی روٹیاں تھیں ان کے پاس، وہ بھی غریب آدمی، رات میں مہمان آ گئے، کریں گے کیا؟
اور آپ کو پتا ہے نا عربوں کے اندر یہ آج سے نہیں، قدیم زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سسٹم تھا، وہ روٹی گھر پہ نہیں بناتے تھے، ان کے بریڈ باہر سے بن کے آتی تھی. اور آج بھی جتنے عرب کنٹریز ہیں اور فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز ہیں سب روٹی باہر سے بناتے ہیں، کہیں گھر میں نہیں بنتی ہیں. تو بنا بھی نہیں سکتے ہیں نا، تو 10 ہی روٹیاں اویلیبل ہیں، 10 لوگ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک سے زائد کھا سکتا ہے، تو بڑے شرمندہ ہوئے. تو کیا کیا، 10 روٹی رکھ دی، چراغ بجھا دیا تاکہ ایک ایک جب فرسٹ ٹائم لیں گے پھر اس کا سیکنڈ ٹائم سب سمجھیں گے اس نے لیا اس نے لیا، فنش. روٹیاں رکھ دی، چراغ بجھا دیا. صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں 10 کی 10 روٹیاں جیسی کی ویسی ہیں، کیونکہ ہر کھانے والے نے سوچا وہ کھا لے تو اچھا ہے. کیونکہ آنے والوں نے بھی دیکھ لیا 10 روٹیاں چراغ بجھ رہا ہے، تو اندازہ تو دیکھیے آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کسی گھر گئے اور وہ بیچارہ چائے بنانے کو بھاگ رہا ہے، دودھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ آج تو دودھ والا ہی نہیں آیا فلاں، لیکن وہ بہانے اس کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لا نہیں سکتا، اس کی استطاعت نہیں ہے. تو آپ بھی بولتے ہیں ارے میرے کو تو بہت پسند آتی چائے جو کالی رہتی، بغیر شکر کی رہی تو اور اچھا ہے، اور کچھ نہیں تو مجھے آپ خالی گرم پانی دے دیجئے، مجھے وہ بھی گلا صاف کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے. آپ سمجھ جاتے سچویشن. تو وہ آنے والے بھی سمجھ گئے سچویشن، تو وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے، وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے. اب اگر میں اس کی مثال ہمارے اپنے آپ سے دے دوں، 10 لوگ اور 10 روٹیاں رکھی ہے، اللہ اللہ، ہر آدمی چاہیں گا کہ وہ ایک روٹی کو 1 سیکنڈ میں کھائے گا، دوسری اس کو ملے، وہ ملنے پورنے والی کسی کو بھی نہیں. تو یہ لینے کا مزاج بن چکا، وہاں دینے کا مزاج تھا. اور یہ مزاج ہمارا قومی طور سے بن چکا ہے. میں بالکل برائی سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو میرے بات کو ماننا پڑے گا. مانگنے کا مزاج ہمارے اس ملک عزیز میں ہم مسلمانوں کا قومی مزاج ہے. یہ مزاج کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کمیٹی سے اور 7 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے پرائیویٹ سے جاتا ہے، لیکن وہاں بھی فری کی چھتریاں جمع کرتے رہتا ہے، فری کے جوس ڈھونڈتے رہتا ہے، فری کے کھانے کا ملے ڈھونڈتا ہے. مزاج بن گیا ہے، ہر چیز فری چاہیے. ارے بھائی 4 لاکھ روپے خرچ کرے آپ نے تو فری کا کھانا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ جب خرید سکتے ہیں؟ وہ ایک مزاج کا پارٹ ہے ہمارے. وہ گدے اٹھا لو جو ہاں جس پہ سوئے، چونکہ وہ تو ویسے پھینک دیں گے، بولے وہ آتے ایئرپورٹ پہ وہ لیتے نہیں گدے اندر، چونکہ وہ سائز اس کا میچ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی جینے. تو دینے کا مزاج جن قوموں کا بن جاتا ہے تو پھر وہ دینے والی قومیں بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نان مسلم بھی ہو تو دینے والے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مزاج ہوتا ہے. تو اپنے مزاج کو ہم تبدیل کریں. ہمارا دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دینے والے بنو، کسی سے لینے کو پسند مت کرو. مانگنے کو حد درجے آخر حد موت سے پہلے پسند کرو کہ مانگوں گا. مانگنا پڑ جائے تو صرف ایک وقت کے کھانے کی اتنا مانگوں گا. حدیث میں الفاظ یہ، اگر کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک وقت کا صرف کھانے کی اتنا مانگ سکتا ہے، اس سے ایکسٹرا جمع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ذمہ لیں گا اس کے کھانے. یہ سارے اصول، مطلب مانگنا بھی ہے تو اصول بتا دیے گئے، دینا بھی ہے تو اصول بتا دیے گئے. تو یہ ہم دین کے ماننے والے ہیں. تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے. تو لہٰذا دینے والے بنے، دعا میں شامل ہو. نہیں دیں گے تو بد دعا میں شامل ہوں گے. چونکہ بد دعا بھی ہمارا پارٹ نہیں تھا تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اگلی بار موقع ملا تو دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی کہ فرشتوں کی دعائیں جن چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ بہت بڑی اور فضیلت کی بات ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے فرشتوں کی دعاؤں کی ہم انشاءاللہ مستحق بنیں.